افغانستان کے لیے اگست کا مہینہ بہت اہم ہے کیونکہ 5 سال پہلے وڈرال کر گیا وہ امریکہ جو 20 سال تک وہاں جنگ میں ملوث رہا. سیٹھی صاحب CNN کی ایک رپورٹ کہتی ہے کہ 5 سال ہو گئے طالبان کو وہاں جیتے اور قبضہ کیے ہوئے, لیکن افغانستان لوز کر رہا ہے. افغانستان تو لوز کر رہا ہے بہت سے طریقوں سے جس کے لیے وہاں ریزسٹنس بھی ابھر رہی ہے, لیکن یہ میرا پرائمری کوشچن نہیں ہے. میرا پرائمری کوشچن یہ ہے کہ طالبان اتنی ریزسٹنس اور اتنے چیلنجز کے ہوتے ہوئے بھی 5 سال سروائیو کیسے کر گئے؟ ہاں, اس کے 2 پہلو ہیں. ایک تو پولیٹیکل ہے, دوسرا اکنامک ہے. بیکاز اگر اکنامک کولیپس ہو جاتا تو مشکل ہو جاتا نا چلنا, تو وہ سروائیو کر گئے ہیں. اسی طریقے کے ساتھ اگر میسو ریزسٹنس ہوتی انسائڈ وائلنٹ ریزسٹنس تو شاید مشکل ہو جاتا سروائیو کرنا. اچھا, سو لیٹس ٹیک دی پولیٹیکل ایشو فرسٹ. ایک تو جیسے یہ انہوں نے پاور لی نا, انہوں نے سب سے پہلے انہوں نے ملٹری کنسالیڈیشن کی. ملٹری کنسالیڈیشن کا یہ مطلب ہے کہ کوئی ڈویژن نہیں ہونے دی, سب کو اپنی اپنی جگہ پہ اپوائنٹ کر کے اور اس کو صحیح طریقے سے مینیج کیا. تو اسے اور بالکل ہر جگہ پہ آپ نے آؤٹ پوسٹ بنا لیے. تو دیٹ واز بیکاز جنگ کرتے رہے تھے تو ان کو پتہ تھا ہاؤ ٹو کنسالیڈیٹ ملیٹریلی, تو کوئی گروپ بازی نہیں ہونے دی, کنسالیڈیشن ہوگی. دوسری بات یہ تھی کہ بیکاز آف دا کنسالیڈیشن ان کے درمیان کے اندر کوئی لڑائی جھگڑے نہیں تھے, بیکاز پہلے بھی دے ہیڈ ورکڈ انڈر ون لیڈر, اینڈ اس کے بعد بھی ایون ناؤ اٹس لائک دیٹ. انٹرنلی تھوڑی بہت ریزسٹنس ہے, وہ ہم ڈسکس کر لیتے ہیں. ابھی ریسنٹلی یہ شروع ہوئی ہے پچھلے 1-2 سال کے اندر اندر, اور اب تیز ہو چکی ہے. جب انہوں نے ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا ہے ان شخصیات کو جو بڑی پرومیننٹ ہیں افغان گورنمنٹ میں, ان کو انہوں نے ٹارگٹ کیا ہے. کچھ علاقوں, ایک ضلع پہ بدخشاں کے ضلع پہ تو قبضہ کر دیا باقاعدہ, ایسی اطلاع تھی. ایسے پہلی بار ہوا ہے کہ چیلنج کیا گیا ہو طالبان کے جو وہاں حکومت ہے. لیکن انیشلی طالبان نے یہ تسلیم نہیں کیا کہ یہ ان کے لیے کوئی بڑا چیلنج ہے. بٹ جتنے فرنٹس یہاں پہ 6 سے 7 فرنٹس جن کے نام اگر دیکھے جائیں نیشنل ریزسٹنس فرنٹس کے علاوہ جو افغانستان فریڈم فرنٹ ہے وہ زیادہ بڑا چیلنج بنتا جا رہا ہے. اور اس میں ریٹائرڈ فوجی افسران ہیں جو ان کو لیڈ کر رہے ہیں. ایون کہ ایک تو تنظیم ہے جس کو امر اللہ صالح لیڈ کر رہے ہیں. تو سیٹھی صاحب کیا یہ غیر منظم ہیں, غیر جہادی تنظیمیں انہیں قرار دیا جا رہا ہے؟ یہ چیلنج بن سکتے ہیں افغان طالبان کے؟ بالکل بن سکتا ہے. اور ابھی الزام لگ رہا ہے نا کہ شاید ان تنظیموں کو مدد ہو رہی ہے بیکاز ہمارے تعلقات طالبان کے ساتھ اچھے نہیں ہیں. یہ ریزسٹنس بڑھے گی, یہ تھوڑی کم نہیں ہوگی. اگر پاکستان کے ساتھ تعلقات افغانستان کے ٹھیک نہیں ہوں گے اور افغانستان کی حکومت جو ہے وہ TTP کو نہیں روکے گی اور BLA کو نہیں روکے گی تو پھر ہمارے تعلقات اور بھی خراب ہوں گے, اچھے نہیں ہوں گے. تو اس لیے آئی تھنک سونر اور لیٹر یہ بڑے مسئلے بنیں گے یہاں. اب یہ سارا نارتھ اور ایسٹ میں یہ گروپس بننے شروع ہو گئے ہیں. اور یہ یاد رہے آپ کو کہ پنجشیر کے اندر احمد شاہ مسعود صاحب کے جو بیٹے ہیں احمد مسعود, انہوں نے بھی اب ہتھیار اٹھا لیے. اب تو ظاہر ہے کوئی نہ کوئی تو فیڈ کر رہا ہوگا نا, کہیں نہ کہیں سے تو آ رہا ہے نا. اور وہاں بھی اب شروع ہو گئی ہیں اٹیکس. اسی طریقے کے ساتھ جو ایکس آرمی چیف ہے ان کا ڈیورنگ دی ارلیئر ریجیم جنرل یاسین ضیاء, وہ بھی اب شروع ہو گئے ہیں. اسی طریقے کے ساتھ بدخشاں کے اندر قیوم ملنگ صاحب ہیں, وہ ابھی ان کو پکڑ لیا میرا خیال ہے. اور پھر وہ امر اللہ صالح جو ہیڈ آف افغان انٹیلیجنس تھے, انہوں نے بھی اپنا چھوٹے موٹے گروپس بنا لیے ہیں. تو یہ چھوٹی موٹی چیزیں چلتی شروع ہو گئی ہیں, پہلے یہ نہیں تھا. تو یہ یہ ختم نہیں ہوں گی, یہ بڑھیں گی. تو میرا خیال ہے اس کو 2-3 سال لگیں گے تو پھر آپ دیکھیے گا انٹرنل ریزسٹنس بھی بڑھ جائے گی. لیکن جس طرح سے ان کی بنیاد اسلامی نظریات کے بجائے نا حقوق کے ہے, یہ اس بات کو اجاگر کرتے ہیں کہ خواتین کو حقوق ملنے چاہیے, شہریوں کو سول لبرٹی. تو دیٹ شوز نا کہ پھر اسسٹنس کہاں سے آ رہی ہے. ہاں, لیکن ایسے میں جو دوحہ میں معاہدہ ہوا تھا اس میں باقاعدہ مغربی ممالک کی جانب سے اس بات کو یقینی بنانے کا کہا گیا تھا افغان حکومت کو, امارات اسلامیہ کو, کہ آپ خواتین کو ان کے حقوق دیں گے. انہوں میں تو یہ سارے گروپس پھر الائن کر رہے ہیں اس کے ساتھ. الائن کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے, یہ ضرور ہے کہ یہ گروپس کو پیسے اور اسسٹنس سیکولر ممالک سے آ رہی ہے. سیکولر قوتیں ان کی امداد کر سکتی ہیں. اسی لیے یہ اسلامک, اس میں سے کوئی بھی اسلامک ایجنڈا لے کے نہیں چل رہا. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ کہیں سے کہیں سے اسسٹنس مل رہی ہے. دیٹس واٹ آل آئی کین سے. ٹھیک. اور ایسے میں امیر خان متقی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بارہا کوششوں کے باوجود سمجھ نہیں سکے کہ افغانستان کے ساتھ کشیدگی سے پاکستان کیا حاصل کرنا چاہتا ہے. کیا پاکستان کو کشیدگی سے حاصل ہو رہا ہوگا؟ ایسے بیان دے کے وہ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ پاکستان از اے پرابلم؟ ظاہر ہے because Pakistan is telling the whole world that the Afghans are a problem now. تو پاکستان تو یہ لگا ہے نا, مگر پاکستان کی ابھی بات نہیں سن رہا نا, لوگوں کے اپنے ریجنل انٹرسٹ ہیں. آپ دیکھیے نا رشیا نے جا کے ان کو ریکگنائز کر لیا. تو کچھ نہ کچھ تو انہوں نے رشیا کو دیا ہوگا نا کہ انہوں نے ریکگنائز کیا. کیا دیا؟ رشیا کے خلاف اور سینٹرل ایشیا کے خلاف بھی ٹیررسٹ گروپس
افغانستان میں بیسز بنا کے بیٹھے ہوئے تھے. تو ظاہر ہے دے وڈ ہیو ڈیمانڈیڈ کہ ان کو نکالو یہاں سے. ہاں جی. اور کیونکہ وہ اتنی بڑی تھریٹ نہیں تھے تو انہوں نے کچھ نہ کچھ تو کیا ہوگا نا, کوئڈ پرو کو, یو اسکریچ مائی بیک آئی اسکریچ یورز. تو رشیا نے تو اپنا ان کے ساتھ بنا لیا نا. اسی طریقے سے چائنا نے بنا لیا. اب چائنا کہتا ہے ان کو کہ جو یوگرز ہیں ان کے خلاف وہاں وہ ریزسٹنس گروپس افغانستان میں وہ بھی آ گئے نا. تو چائنا نے بھی ان کو کہا کہ دیکھیں اگر آپ نے ہمارے ساتھ کاروبار کرنا ہے اور یہ سارا کچھ ہونا ہے تو ان کو روکیں. تو میرا خیال ہے وہاں بھی طالبان ان کو روک کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو سو آئی تھنک ایوری کنٹری ہیز این انٹرسٹ, ٹرانزٹ, ٹریڈ اینڈ سو آن. ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے کہ 2022 تک شارٹلی جب 2021 میں یہ آئے ہیں نا جی, اگست 2021 اگست, تو یہ 2022 پہ انہوں نے اوپیم کی پروڈکشن ختم کر دی تھی. جی. اس سے پہلے بہت بڑی پروڈکشن اوپیم کی ہوتی تھی اور یہ اس کی ایکسپورٹ کرتے تھے اور اربوں ڈالرز کماتے تھے. مگر جب یہ حکومت میں آئے تو انہوں نے پھر یہ اور اس پہ امریکہ کا رول تھا. امریکہ نے اور ویسٹرن پاورز نے کہا کہ آپ کو پیسے چاہیے ہم دیتے ہیں مگر یہ اوپیم بند کریں آپ. تو آئی تھنک انہوں نے پھر یہ فتوے شتوے بھی کیے کہ دس از اینٹی اسلامک. تو انہوں نے ابھی بھی تھوڑی بہت اوپیم ہوتی ہے وہاں بٹ ان سرٹن ایریاز جہاں ان کا رٹ نہیں ہے مگر اور اوپیم ہیز ہائی ویلیو. وہ بھی ایک سورس آف انکم تھی پہلے بٹ ناٹ اینی مور, ناٹ اے میجر سورس آف انکم اینی مور. بٹ ان کی اکانومی از اوکے. ٹھیک ہے وہاں غربت ہے, وہ جو جس باتیں آپ جو کر رہی ہیومن رائٹس نہیں ہیں, بہت سے علاقے اتنے انڈر ڈیولپڈ ہیں سو آن سو فورتھ. مگر طالبان جو ہے وہاں کے جو باشندے ہیں دے آر ناٹ انٹو ایلیٹ کیپچرز اینڈ اس قسم کی چیز نہیں ہے وہاں. سو جتنا پیسہ کلیکٹ ہوتا ہے وہ خرچ ہو جاتا ہے اور کچھ تو ہتھیاروں بھی ہوتا ہے, وہ ویپنس بیکاز دے نیڈ دوز, اپنی سیکیورٹی اینڈ ویپنس, اور اپنے لوگوں کو کھلا پلا کے رکھنا. پرانے زمانے میں آپ کو پتہ نا جو لشکر ہوتے تھے اس کے اندر لوٹ مار جو ہوتی تھی وہ مال غنیمت ان کی, ہاں بالکل وہ سولجرز کو ملتی تھی. تو یہاں بھی سولجرز کو دے کیپٹ ہیپی اینڈ سو آن. تو ابھی مگر یہ پہلے کچھ خبریں آ رہی تھیں کہ سپریم لیڈر ہبت اللہ صاحب جو ہے ان کے خلاف بھی کچھ لوگ پلاننگ کر رہے ہیں اور میرا خیال ہے کہ کسی نہ کسی سٹیج پہ یہ ہوگا. کابل اور قندھار گروپس جن کی آپ بات کیا کرتے تھے, میرا خیال ہے وہ کبھی نہ کبھی آپ دیکھیے گا ایک دم ایک رات کو خبر آئے گی کہ کچھ ہو گیا ہے. اوکے. تو ایسے میں 700 کے قریب ٹرکس جو ہیں وہ پاکستان نے انسانی بنیادوں پر الاؤ کیے ہیں افغانستان. ابھی حال ہی کی یہ خبر ہے جو اکتوبر 2025 سے ہم نے بند کر رکھے ہیں بارڈر افغانستان کے ساتھ. آپ کو مستقبل قریب میں کچھ امکانات دکھائی دیتے ہیں کہ تجارت بحال ہو پائے گی اگر دیگر ممالک کے ساتھ؟ مسئلہ جو ہے نا بڑا سیریس ہے, سنجیدہ ہے. اچھا. کہ ٹی ٹی پی کا مسئلہ ہے, بی ایل اے کا مسئلہ ہے. اب افغان طالبان شاید اتنے اسٹرانگ بھی نہیں ہیں کہ ان کو ڈسارم کر سکیں یا ان کو ختم کر سکیں, یا نہ چاہتے بھی نہیں ہیں کیونکہ ایک لیوریج مل جاتی ہے ان کو. اینڈ وہ لیوریج جو ہے وہ ایک تو وہ انڈیا سے امداد مل جاتی ہے اور دوسرا لیوریج یہ ہے کہ پاکستان کو انڈر پریشر رکھتے ہیں کیونکہ پاکستان سے بھی انہیں بہت سی چیزیں چاہیے. تو میرا خیال ہے کسی نہ کسی سٹیج پہ ایک وقت آئے گا کہ جب یا ٹی ٹی پی یا بی ایل اے یا بوتھ ان کو پاکستان کامیاب ہو جائے گا ڈیگریڈ کرنے میں. ڈیگریڈ سے مراد یہ ہے کہ ان کا جو ایفیکٹونیس ہے وہ ختم ہو جائے گی یا کم ہو جائے گی. اور وہ دو طریقے سے ہو سکتی ہے, ایک ملیٹریلی ہو سکتی ہے, ایک پولیٹیکلی ہو سکتی ہے. ہاں پاکستان نے ٹی ٹی پی کے ساتھ تو بہت پولیٹیکل کوشش کی ہماری اسٹیبلشمنٹ میں, اور عمران خان کے زمانے میں بھی, اس کے بعد بھی, اس سے پہلے بھی, کہ بھائی لے ڈاؤن یور آرمز, کم اینڈ سیٹل ڈاؤن, بتاؤ کیا چاہیے اینڈ سو آن. تو وہ نہیں کامیاب ہوئے اور الٹا ہی گلے پڑ جاتی ہے. جب بھی ان کے ساتھ کوئی ڈیل کرنے جاتے ہیں تو وہ ڈیل تو ہو جاتی ہے مگر وہ بھاگ جاتے ہیں, پیسے بھی لے جاتے ہیں, بندوقیں بھی لے جاتے ہیں اور پھر اپنا کلیم بھی نہیں چھوڑتے افغانستان کا کلیم آن پاکستان سے ایریاز. تو مگر بی ایل اے جو ہے اس کے ساتھ تو کبھی بات بھی نہیں ہوئی اور نہ ہی کوئی امکان ہے بی ایل اے سے بات کرنے کا. بی ایل اے تو سیسیشنسٹ موومنٹ ہے. جو طالبان ہیں وہ سیسیشنسٹ نہیں ہے, وہ تو کہتے ہیں یہ ہمارا علاقہ ہے, یہ تو آٹونومس ہونا چاہیے یا انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے, افغانستان کا حصہ ہونا چاہیے. سو دیر از سلائٹ ڈفرینس ان ٹو. اب میں سمجھتا ہوں کسی نہ کسی اسٹیج پہ ٹی ٹی پی کے ساتھ کچھ نہ کوئی معاہدہ ہو سکتا ہے. بی ایل اے از دا پرابلم. بی ایل اے جو ہے وہ پرابلم اس لیے بیکاز اس کے اندر ریجنل انٹرسٹس ہیں. اسے میں سمجھتا ہوں انڈیا کے علاوہ امریکہ کا بھی انٹرسٹ ہے اس میں, قطر کا بھی انٹرسٹ ہے.
اچھا ہاں آئی تھنک سو. ہاں اب اس سے زیادہ میں تو امریکہ کی طرف سے وہ ڈیزگنیٹ ان کو کرنا دہشت گرد تنظیم ہے وہ ایک ہاں مگر وہ دیکھو دس از ہاؤ اسٹیٹس ایکٹ. آج ڈیزگنیٹ کر دیتے ہیں کل ریموو کر دیتے ہیں ڈیزگنیشن. جی ٹھیک ہے لیکن اس میں ظاہر ہے بہت سے اشارے ہیں جیسے گلوبل گیمز چلتی ہیں بالکل ایسے ہی ہوتا ہے کہ دکھاوا کچھ ہوتا ہے اور پیچھے سے کچھ اور. ہاں یہی کچھ بریک میں لوگ بھی آپ سمجھانے کی کوشش ریاستیں جو ہے نا اپنے انٹرسٹ کو فلوئڈ رکھتی ہیں. دے ڈونٹ وانٹ ٹو گیو اپ اینی تھنگ بٹ دے ڈونٹ وانٹ ٹو اون اپ ٹو اینی تھنگ آلسو. تو یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں. یہ ہیں چالیں جو چلی جاتی ہیں. دیکھیے بی ایل اے کے اندر سیکولر ایلیمنٹس ہیں, وہاں اسلامک ایلیمنٹس نہیں ہیں, سیکولر ایلیمنٹس ہیں. اور ایسے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اوپنلی کہا ہے کہ وی ویلکم یو ایس اے ٹو ہیلپ اس اینڈ سو آن اینڈ سو آن. ٹھیک تو